السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 715 ہے. سورہ اعراف کی آج 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 185 اور 186، 185 اور 186. ان 2 آیتوں کی چلیے ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. اولم کیا نہیں، ينظروا انہوں نے دیکھا، فی ملکوت بادشاہی میں، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی، وما اور جو بھی، خلق اللہ پیدا کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، وان اور یہ کہ عسا شاید، ان یکونا قد اقتربا کہ قریب ہو چکی ہو، اجلہم ان کی مقررہ مدت، فبأی حدیث پھر کس بات کے ساتھ، بعدہ اس قرآن کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. من جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ اللہ، فلا ہادی لہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، وَيَذَرُهُمْ اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگرداں پھرتے ہیں. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ تبارک و تعالی نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا؟ دوسری بات، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہے؟ تیسری بات، اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ چوتھی بات، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پانچویں بات، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان لوگوں کو دعوت فکر دی گئی جو وقت کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اور اس نبی کی طرف جنون کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس نبی کی شان کیا ہے، اس نبی کی فکر کیا ہے. اس کے بعد اس آیت میں وہاں تو دعوت فکر دی گئی، اولم یتفکروا کا لفظ استعمال کیا گیا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت نظر دے رہے ہیں. دونوں میں مناسبت دیکھیے، وہاں دعوت فکر ہے اور یہاں دعوت نظر ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ فکر اور نظر جو حقیقی معنی میں اپنے اندر گہرائی اور گہرائی لیے ہوتی ہے، وہ انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے. جھٹلانے والوں کو اولم یتفکروا کے ذریعے دعوت فکر دی گئی، اور اب یہاں اولم ینظروا کے ذریعے دعوت نظر دی جا رہی ہے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور سلطنت میں، وما خلق اللہ من شیء اور جو کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا. جھٹلانے والے کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اس بادشاہت کو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آخر اس پورے آسمان اور اس پوری زمین پر کس کی بادشاہت چل رہی ہے؟ جبکہ ان آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں حکیم و قدیم، قادر مطلق اور مختار کل اور خالق و مالک کے وجود کی دلیلیں موجود ہیں. اس دنیا کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں جو اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. چین اپنی طاقت بگاڑ رہا ہے، امریکہ اپنی طاقت بگاڑ رہا ہے، یورپ اپنی طاقت بگاڑ رہا ہے، سب اپنی اپنی طاقت بگاڑ رہے ہیں. لیکن بتاؤ جب کورونا والا مرض یہ آیا، کس کے قبضے میں رہا؟ یہ کس کے ہاتھ میں رہا؟ یہ سب بے بس بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں اموات ہو رہے ہیں. میں جس وقت یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، اخبارات کی سرخیوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کے اس وبائی مرض میں مر چکے ہیں، موت کے گھاٹ آ چکے ہیں. بڑے بڑے سپر پاور طاقت رکھنے والے ممالک جن کے بعد جن کا تصور یہ تھا کہ یہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے، یہ موت ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے.
زمین اور آسمان کی سلطنت دنیا کے کسی حقیر انسان کے حوالے نہیں کی جاتی. زمین اور آسمان کی سلطنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. پوری دنیا حیران اور پریشان ہے. اسی لیے فکر دعوت نظر دی جا رہی ہے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان اور زمین کی سلطنت میں اور جو کچھ کے اس کے اندر ہے, جو نظام ہے, یہ نظام دنیا کے انسان جو بنائے ان کے نظام کے مطابق دنیا کا نظام نہیں چلتا. یہ رب کائنات کے نظام کے مطابق نظام چلتا ہے. اس کے منصوبے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ظاہری شکلیں ہیں, چھوڑو ان کو. کوئی کرسی پر آج بیٹھتا ہے, کل نکل کر اتر جائے گا. کسی کو اتار دیا جائے گا یا خود اتر جائے گا. کسی کوئی موت کے گھاٹ اتر جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کرنا ہی پڑے گا, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے ہاتھ میں ہے آسمان و زمین کی ساری کنجیاں, اسی کے ہاتھ میں ہے سب سارا اختیار. وہی قادر ہے, وہی حکیم ہے, وہی مختار کل ہے, وہی خالق اور مالک ہے. اس کے وجود کی دلیلیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. آسمان و زمین کی عجیب اور غریب پیدائش پر غور و فکر کریں, اور جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی بڑی چیزیں زمین اور آسمان میں پیدا کی ہیں, ان پر اپنی نظریں دوڑائیں تو ان کی نظریں انہیں یہ سمجھائیں گی کہ ان تمام مخلوقات کا خالق اور مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اور دوسری جانب ذرا یہ جھٹلانے والے اس بات پر بھی غور کریں کہ ان کی موت کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہے. یہ لوگ اپنی آنکھوں سے کتنے انسانوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ غور کرتے تو اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ دوسروں کی موت خود ان کی موت کی خبریں دے رہی ہے. ان کی موت کا ان کے قریب آ جانا کوئی ناممکن کام تو نہیں ہے کہ اس قدر بے فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ممکن ہے کہ ان کی موت بھی قریب ہو. انہیں چاہیے کہ اچانک موت کے منہ میں چلے جانے سے پہلے ہی اپنی نظریں سنبھالیں اور حق کی طرف بھی اپنی نظروں کا استعمال کریں. اب بھی وقت ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے کہ وہ اپنے رسول پر ایمان لے آئیں اور اپنے نبی کی اطاعت کریں. اگر آدمی اپنی موت کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگ جائے تو وہ اس کا یہ غور کرنا اس کو ایمان کی طرف ضرور راغب کرے گا. قرآن مجید اس قدر کھل کر ان کے سامنے وہ ساری حقیقتیں رکھ رہا ہے. اگر ان پر بھی یہ جھٹلانے والے ایمان نہیں لائیں گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد کس چیز پر ایمان لے آئیں گے, کس بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید نے پوری فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گزری ہوئی قوموں کے تذکرے قرآن مجید نے کیا. توحید کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے, رسالت کو پورے دعوے اور پوری دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ساری چیزوں کو کھول کھول کر جس رب ذوالجلال نے اس ایسی معجز نما کتاب اللہ نے اتاری ہے, اس پر بھی اگر ایمان نہیں لائے تو پھر یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ اگر اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر کس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر تو جو باتیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں, اگر یہ ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے تو کن باتوں پر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد یہ حقیقت بھی بتا دی گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی. سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیغمبر آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی ابو طالب اسلام قبول کر لے, ابو جہل اسلام قبول کر لے, لیکن اسلام قبول نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی, ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اس لیے ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.